بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. پنڈت جواہر لال نہرو لگاتار 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے اور اس ریکارڈ کو اب جا کر مودی نے ایکول کیا. اور یہ بھی لکھ لیں کہ جلد مودی ایک اور ریکارڈ بھی توڑے گا اور وہ ہے بھارت کو توڑنے کا. اس لیے میری نظر میں اس سال کی سب سے بڑی دھماکہ خیز خبر بھارتی انتخابات کے نتائج تھے، جس کو عالمی میڈیا نے بھرپور کوریج دی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارتی انتخابات کے نتائج خطے کے حوالے سے بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں. ایک طرف پاکستان بدترین سیاسی اور معاشی عدم استحکام سے دوچار ہے اور ان حالات میں مودی کا 2/3 اکثریت نہ لے پانا پاکستان کے لیے بہت ہی نیک شگون ہے، ورنہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا تھا. شرارتیں تو مودی اب بھی کرے گا، ایسا نہیں ہے کہ باز آ جائے، کیونکہ انسان کی خصلت تو نہیں بدلتی ہے. تو اب دیکھیں، مودی کو لولی انگلی حکومت سنبھالے سے 2 دن نہیں گزرے اور بھارتی سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں نے بنگلہ دیش سرحد کے نزدیک ایک نہتے شہری کو گولی مار کے ہلاک کر دیا، جبکہ اس سال کے 4-5 مہینے میں بھارتی فوج کی سرحد پہ فائرنگ سے ہلاک ہونے والے بنگلہ دیش شہریوں کی تعداد 10 سے زیادہ بڑھ چکی ہے. اور پھر گزشتہ 2 انتخابات میں مودی نے اپنی جیت پر سارک ممالک کے سربراہوں کو مدعو کیا تھا، لیکن اس دفعہ سارک ممالک کے سربراہوں کو مدعو نہیں کیا گیا. حیرانی کی بات ہے، شاید شوق بہت گہرا ہے. مودی کی شرنگیزیوں کا اندازہ پاکستان اور چائنا سمیت اب کینیڈا کو بھی مکمل طور پہ ہو چکا ہے. آپ دیکھیں، ہردیپ سنگھ کے قتل کو 1 سال مکمل ہونے پر کینیڈا میں ہزاروں افراد نے بھارت کے خلاف مظاہرہ کیا، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا مظاہرہ نہیں تھا. 50,000 سے زیادہ افراد نے مودی سرکار کے خلاف اور پردیپ سنگھ سے اظہار یکجہتی کے لیے وینکوور کی سڑکوں پہ باہر آئے اور یہ نعرے بھی لگے کہ خالصتان بند کر رہے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ حکومت تشکیل پاتے ہی مودی کی مسلم دشمنی سامنے آ چکی ہے، کیونکہ مودی حکومت کی 72 رکنی کابینہ میں 30 وزراء اور 41 وزرائے مملکت شامل ہیں، جبکہ 5 اقلیتی اراکین شامل ہیں، لیکن کسی مسلمان رکن کو شامل نہیں کیا گیا اور ایسے پلان کر کے جان بوجھ کر کیا گیا. ویسے تو مودی کی نئی کابینہ میں کسی مسلم وزیر کے نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی کے علاوہ این ڈی اے اتحاد کی کسی دوسری جماعت سے کوئی بھی مسلمان الیکشن جیت کر رکن اسمبلی منتخب نہیں ہو سکا. تاہم بھارتی آئین کے مطابق نریندر مودی کو یہ اختیار بھی حاصل تھا کہ کسی بھی غیر منتخب شخص کو وزیر مملکت یا مشیر مقرر کر سکتے تھے، جس کے لیے 6 مہینے کے اندر اندر الیکشن لڑکے منتخب ہونا ضروری تھا. تاہم انہوں نے ایسا کرنا بھی گوارا نہیں کیا. بھارتی آبادی کے 14% مسلمانوں کی لوک سبھا میں نمائندگی 5% سے بھی کم ہے، جبکہ الیکشن میں جو 24 مسلمان امیدوار کامیاب ہو کر رکن اسمبلی منتخب ہوئے، ان میں سے 21 کا تعلق اپوزیشن اتحاد انڈیا سے ہے. ایک رکن کا تعلق انڈیا مجلس اتحاد المسلمین سے، جبکہ 2 مسلمان امیدوار آزاد حیثیت میں بھی کامیاب ہو کے لوک سبھا پہنچے ہیں. اب دوسری جانب دنیا بھر کے سربراہان مملکت کی طرح پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور نون لیگ کے صدر نواز شریف نے بھی مودی کو مسلسل تیسری بار وزیر اعظم بننے پہ گرم جوشی سے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن میں مسلسل تیسری بار کامیابی بھارتی عوام کے اعتماد کا اظہار ہے. آئے ہم نفرت کو امید سے بدل کر اب اسے 2 ارب انسانوں کی ترقی کا موقع بنائیں. بات تو اچھی تھی، لیکن مودی نے اس کا الٹا مطلب لے لیا، بلکہ یوں کہے کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہوتی ہے. اور رد عمل میں مودی نے کہا کہ بھارت کی عوام ہمیشہ امن، سیکیورٹی اور ترقی پسند خیالات کے حامی رہے ہیں اور بھارتی عوام کی سیکیورٹی اور خوشحالی ہمیشہ ہماری ترجیح رہے گی. جبکہ یاد ہو تو اسی سال مارچ میں پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے انڈیا کے ساتھ تجارتی تعلقات کی بحالی کا عندیہ دیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان اس حوالے سے سنجیدگی سے غور کر رہا ہے. اس وقت بھی انڈین قیادت کی جانب سے سرحد پار دہشت گردی اور سیکیورٹی جیسے اعتراضات اٹھائے گئے تھے. اب ایک بار پھر نواز شریف نے مودی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جن کے ساتھ اس کا اپنا ذاتی تعلق ہے، اور شہباز شریف بھی انڈیا کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کے حوالے سے ماضی میں بات کر چکے ہیں. تو اس میں یہی کہوں گا کہ سمجھ سے باہر ہے کہ نون لیگ انڈیا کے معاملے پر پتہ نہیں اتنا کیوں نیچے چلی جاتی، پر ٹھیک ہے، چلیں، اچھی بات ہے. یہ پہلے بھی مودی کی اماں کو ساڑیوں اور آموں کے تحفے بھیجتے رہے ہیں، جبکہ بغیر ویزے کے اپنی شادی پہ مودی کو مدعو کرتے رہے ہیں، لیکن بھارت نے ہر بار اس جذبہ خیر سگالی کا جواب نفرت سے دیا. بہرحال میں اتنا جانتا ہوں کہ جب تک مودی ہے پاک بھارت تعلقات تو بالکل نارمل تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی سیاست کا سارا دار و مدار جو ہے پاکستان اور مسلم دشمنی پہ ہے. تو وہ کیسے اپنی اس پالیسی کو بدلے گا؟ اب دیکھیں، آپ بھارتی وزیر خارجہ سبرامانیم جے شنکر نے دوسری بار وزیر خارجہ کا حلف اٹھاتے ایک ساتھ ہی کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ برسوں پرانے دہشت گردی کے مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہتا ہے، جس میں دراندازی کا معاملہ بھی شامل ہے. حالانکہ یہ معاملہ پاکستان کو اٹھانا بنتا ہے. گزشتہ چند سالوں میں بھارت نے چن کر پاکستان کے اندر ٹارگٹ کلنگ کروائی ہے، جس کے ثبوت دفتر خارجہ دنیا بھر کے سامنے رکھ چکا ہے. پھر کلبھشن یادو جیسے جاسوس پاکستان کی سرزمین سے پکڑا گیا. اس سے بڑا پاکستان میں بھارتی دراندازی کا ثبوت کیا ہوگا؟ پتہ نہیں ہم کیوں گھبرائے جاتے ہیں. بہرحال بھارتی وزیر اعظم اور بھارتی وزیر خارجہ سبرامانیم جے شنکر نے چائنا کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بھی کہا
کہ ان کے ساتھ کچھ سرحدی مسائل ہیں اور ہماری توجہ اس بات پہ ہے کہ انہیں کیسے حل کیا جائے. اور پھر بھارت میں موجود اقلیتیں بالخصوص مسلمان اس خوف میں مبتلا ہیں کہ مودی اپنے ہندوتوا نظریے کی تکمیل کے لیے ایک بار پھر ظلم و بربریت کا بازار گرم کرے گا. مودی کے اقتدار سنبھالنے کے بعد مسلمانوں سے پہلے شہریت کے حقوق چھینے گئے تھے، اب یہ خطرہ بڑھ گیا کہ ان کے بنیادی زندگی کے حقوق نہ سلب ہو جائیں. بی جے پی جیسی انتہا پسند جماعت کے اقتدار میں آنے کا یہ مطلب بھی واضح ہے کہ خطے میں امن و سلامتی کے امکانات کم ہو جائیں گے. مودی سرکار نے پہلے اقتدار میں پڑوسی ممالک کے ساتھ تنازعات بڑھائے اور اس بار امکانات ہیں کہ وہ اس حد سے بھی آگے چلے جائیں، کیونکہ انڈیا کے پاکستان اور چائنا سے تعلقات تو پہلے ہی خراب تھے، لیکن اب مالدیپ، سری لنکا اور یہاں تک کہ بنگلہ دیش جیسے 2 ممالک بھی انڈیا کے خلاف آوازیں اٹھا رہی ہیں. مقبوضہ کشمیر جس کی خصوصی حیثیت مودی کے اقتدار میں ہی ختم ہو گئی تھی، ان کے لیے بھی مودی کے دوبارہ اقتدار میں آنے سے حالات مزید بگڑیں گے. تو اس صورتحال میں بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھارت میں اقلیتوں کے حقوق پر باریک بینی سے نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت باقاعدہ پلان کے ذریعے پھر سے ہندو بنیاد پرستی کا زہر پورے بھارت میں پھیلایا جا رہا ہے. دراصل بھارتی اسٹیبلشمنٹ نے خطے میں پہلی دوسری بنیاد پرستوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بنیاد پرستی کا زہر بیوروکریسی میں، فوج میں، میڈیا میں، نیچے سے اوپر تک، اعلیٰ عدلیہ، فلم انڈسٹری، کھربوں پتی، یہ ان کا کارپوریٹ سیکٹر، اس کو پھیلا دیا. لیکن یہ بیک فائر ہوا کیونکہ مودی کی پالیسی سے عام آدمی متاثر ہو رہا ہے. مودی کے گزشتہ 2 ادوار میں جی ڈی پی جو 8.5% پہنچ گیا، لیکن دولت کی غیر منصفانہ تقسیم سے امیر اور غریب کے درمیان خلیج بھی بڑھتی جا رہی ہے. حالانکہ بھارت ابھی بھی دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے، اس کے باوجود یہ ایک بڑا غریب ملک ہے. 80 کروڑ لوگوں کو بھوک سے بچنے کے لیے راشن چاہیے اور ہر سال کروڑوں نوکریاں بھی. اور پھر جس طرح کی علاقائی اور طبقاتی تقسیم بھارت میں ہے، اسے اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے جارحانہ ہمسائیگی کے بجائے دوستانہ ہمسائیگی کی ضرورت ہوگی. مگر دیکھ لیجئے کہ مودی اپنی روش سے نہیں بدلے گا، کیونکہ بدلی تو سیاست ہی ڈوب نہ جائے. یہ ساری باتیں دنیا جانتی ہے کہ نریندر مودی ایک انتہائی خود پرست، انا پرست، ضدی اور ڈھیٹ قسم کا شخص ہے. اس کا ماضی اور حال تو بتاتا ہے کہ وہ ایک شدید قسم کا نفسیاتی مریض ہے جس کا علاج مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. اس کے بارے میں حاصل کی گئی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں یہ مرض بچپن سے ہی لاحق تھا. جب وہ اسکول کے طالب علم تھے تو تب سے ہی ان کی ہٹ دھرمی صاف ظاہر تھی. نہ کسی کی بات مانتے تھے، نہ اپنے کسی کو چلنے دیتے تھے. بھارت کے وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہونے کے بعد یہ بھید کھل کر سب کے سامنے آ گیا کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ مودی کی رائے سے اختلاف کرے. حتیٰ کہ بی جے پی کی دوسری اہم شخصیت امت شاہ بھی اس معاملے میں انتہائی محتاط رہتے ہیں. بڑا سوال یہ ہے کیا این ڈی اے کی مخلوط سرکار چل پائے گی یا پھر مودی متحدہ محاذ کے شراکت داروں کے لیے نئے تقاضے اور اتحادی رہنماؤں کے نخرے اٹھا پائے گا. عام خیال ہے کہ مودی متحدہ محاذ کے لچکدار رہنما نہیں ہیں اور ان کی شخصی جادو کا سحر بھی ٹوٹ گیا. تو مودی کا سورج غروب ہونے کی طرف ہے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا رنگ لائے گا. اس وقت شاید کچھ وقت لگے، لیکن مودی اپنی مدت پوری نہیں کر پائے گا. ابھی تک تو یہی ہمارا خیال ہے کہ اگلا 1 سال نریندر مودی کی حکومت کے لیے بہت ہی آزمائش کنندہ ہے. اس چینل کو دیکھیے گا، سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے. اللہ حافظ.